الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب الخلائق والبريات وعالم الجهر والخفيات وبيده ملكوت الأرضين والسماوات والصلاة والسلام على النبي الأمي القرشي الهاشمي الأبتهي المكي المدني المبعوث على العرب والعجم بالقاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين الشاكرين الصابرين الراشدين المهديين. اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق قل جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا. صلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ حیدری، حسینیت، حسینیت، یزیدیت، یزیدیت، باواز بلند صلوات. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. صاحبان علم و عرفان، گزشتہ تقریر یہاں تک پہنچی تھی کہ خارجیوں سے جو جنگ لڑی گئی، جنگ نہرواں، تو اس جنگ میں حضرت علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ ہمارے 10 سے زیادہ شہید نہیں ہوں گے. لا یفلت منہم عشرہ، اور ان کے 10 سے زیادہ بچنے نہیں پائیں گے. جب شمار کر لیا گیا تو اس وقت وہ نصرانی پادری آگے بڑھا اور حضرت علی علیہ السلام کے قدموں کا بوسہ لینے کے بعد اس نے پکار کر کہا کہ آپ اپنا ہاتھ
آگے بڑھائیں، مجھ سے بیعت لیں اور مجھے کلمہ پڑھائیں۔ تو انہی خارجیوں میں سے جو 9 بچ گئے تھے، ان میں سے ایک کا نام تھا عمر بن حریث، سے کے ساتھ سا کے ساتھ عمر بن حریث۔ یہ بچے ہوئے جب بھاگے بغداد کی طرف تو راستے میں ایک ٹیلے کے قریب اس نے اور اس کے ساتھیوں نے پناہ لی۔ میں پوری جنگ نہیں پڑھ رہا، لیکن یہ واقعہ عرض کرنا ضروری سمجھا ہے، اس لیے عرض کر رہا ہوں۔ اس نے پناہ لی۔ یہ کل آدمی 7 تھے، ایک عمر بن حریث خود اور 6 اس کے باقی ساتھی۔ سامنے سے 2 نام ہیں، ایک نام ہے کہ سوس مار گزری، یعنی گو سامنے سے گزری، اور ایک نام ہے، درود پڑھیے صلوات، میں اپنے ان دونوں بزرگوں کے سائے میں چند ٹوٹے پھوٹے کلمات ادا کرنے کی جسارت کر رہا ہوں۔ درود پڑھیے گا صلوات۔ تو ایک نام لکھا ہوا ہے سوس مار کا اور دوسرا نام لکھا ہوا ہے لال بیگ کا۔ تو اس عمر بن حریث نے اس سوس مار کو اپنی گرفت میں لیا، یعنی قبضے میں لیا، اور گرفت میں لینے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ یہ ہمارا امام ہے۔ یعنی اپنے ساتھیوں سے اس عمر بن حریث نے کہا کہ یہ امیر المومنین ہے، یہ ہمارا امام ہے، آؤ میرے ہاتھ پر اس کی یہ نیت کرتے ہوئے کہ یہ ہمارا امام ہے بیعت کرو۔ ان باقی اس کے 6 ساتھیوں نے اس کے ہاتھ پر اس کی نیت پر اس کو سوس مار کو اپنا امام ذہن میں تسلیم کرتے ہوئے عمر بن حریث کی بیعت کی، یعنی جو علی کے حق میں خارجی بن جائے تو دیکھ لیں کہ اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ اب یہ لوگ پہنچ گئے مدائن میں حضرت علی جب پہنچے نماز جمعہ پڑھانے کے لیے مدائن میں، تو مسجد میں یہ 7 کے ساتھوں بیٹھے ہوئے تھے۔ حضرت علی علیہ السلام نے وہاں خطبہ پڑھا، اور خطبے میں آپ نے جب اپنے مقام امامت کو ظاہر کیا تو آپ نے فرمایا میں علی تم میں سے ان لوگوں کے نام بھی بتا سکتا ہوں جنہوں نے میری امامت سے بغاوت کر کے ایک گروہ کو اپنا امام بنا لیا ہے۔ تو اس جنگ نہرواں کی فتح کے بعد جو امام نے خطبہ پڑھا تھا، جس کے چند کلمات میں کل ادا کر چکا ہوں اور آخری کلمات مجھے آج ادا کر کے آگے بڑھنا ہے، کہ امام نے فرمایا تھا ایھا الناس انا سراج الدین۔ یہ کل میں عرض کر چکا ہوں، انا سراج الدین، انا یاسوب الدین، کہ میں دین کا
روشن چراغ ہوں، اور میں علی ہی رسول کے بعد دین کا سردار ہوں۔ انا البحر الذی لا ینزف وانا الشرف الذی لا یوصف، میں فضیلتوں کا، میں عظمتوں کا، میں سعادتوں کا وہ سمندر ہوں جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا۔ سلامت رہے، آباد، یعنی ذہنوں میں رہے کہ یہ حضرت علی علیہ السلام خود فرما رہے ہیں، یعنی جو علی لسان اللہ ہے، جو علی لسان الصدق ہے، جو علی خدا کی منہ بولتی زبان چوس کر پروان چڑھنے والا ہے، یہ اس علی کا اپنا فرمان ہے کہ انا البحر الذی لا ينزف، میں فضیلتوں کا وہ سمندر ہوں جو کبھی خشک نہیں ہو سکتا، اور انا الشرف الذی لا یوصف، میں شرافتوں کا وہ عرش اعظم ہوں کہ جس کی کبھی تعریف کی ہی نہیں جا سکتی۔ تو آج کسی معترض کا یہ اعتراض کرنا کہ آپ علی کو حد سے بڑھاتے ہیں، بابا جب علی کی تعریف ہو ہی نہیں سکتی تو ہم تو یہی کہتے ہیں کہ وہ لا الہ الا اللہ ہے، علی محمد الرسول اللہ، محمد الرسول اللہ ہے۔ محمد کے بعد اگر کچھ ہے تو وہ علی اور مہربان اسد اللہ و اسد رسول اللہ، میں علی اسد اللہ ہوں، میں علی اسد رسول اللہ ہوں، انا سیف اللہ و سیف رسول اللہ۔ کسی کا کسی کو سیف اللہ کہنا یہ اور بات ہے۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ کسی کا کسی کو سیف اللہ کہنا یہ اور بات ہے، لیکن زبان لسان اللہ ہی سے علی کو خود اپنے آپ کو سیف اللہ کہنا میرا یہ اس وقت موضوع نہیں، یہ اور بات ہے۔ انا سیف اللہ و انا سیف رسول اللہ۔ اس کے بعد میں کل عرض کر چکا ہوں، علی نے فرمایا انا الفتح ابن الفتح اخو الفتح انا الممدوح حل عطا، یعنی سورہ دہر میں اللہ نے جس کی تعریف کی ہے وہ کسی اور کا گھرانہ نہیں، بلکہ وہ مجھ علی کا گھرانہ ہے۔ اب آخر میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں انا الذی عندی علم مخزون، میں وہ علی ہوں کہ جس کے سینوں میں چھپا ہوا علم موجود ہے۔ اس کے بعد فرماتے ہیں انا جنب اللہ انا علم اللہ، میں علی جنب اللہ ہوں، میں علی علم اللہ ہوں۔ سلونی قبل ان تفقدونی، جو مرضی میں آئے مجھ علی کو کھونے سے پہلے پوچھ لو، لیکن فاسألونی من علم مخزون، مجھ سے سر کے بال نہ پوچھو، مجھ سے پوچھنا ہے تو کائنات میں جو کچھ مخفی ہے، جو کچھ پوشیدہ ہے، وہ مجھ علی ابن ابی طالب سے پوچھو، مجھ سے سوال کرو۔ اب کتاب کا نام کل میں نے نہیں لیا تھا،
ایک مومن کا آج ٹیلی فون آیا کہ قبلہ آپ نے خطبہ پڑھا ہے لیکن کتاب کا نام نہیں دیا، تو لیجئے میں کتاب کا نام لے رہا ہوں۔ کتاب کا نام ہے مشارق و انوار یقین، عربی میں نے وہاں سے لے کر یہ خطبہ پڑھا ہے، اور وہ بھی سارا نہیں پڑھا، چند کلمات جو ہیں جو موضوع کے اعتبار سے تھے وہ میں نے آپ کے سامنے بیان کیے ہیں۔ اب کسی کا حیران ہونا یا یہ کہنا کہ اتنا مقام فضیلت علی کو کیسے حاصل ہوا، کہ ایسا سمندر ہے کہ جس کی تعریف کبھی ختم ہی نہیں ہو سکتی، تو آؤ پھر نہج البلاغہ کی طرف چلتے ہیں۔ یعنی اس مسئلے کا حل بھی، اس سوچ کا فیصلہ بھی ہم نہج البلاغہ سے لیتے ہیں۔ جب ہم نے نہج البلاغہ کی طرف رجوع کیا تو لیجئے صاحبان، خطبہ نمبر ہے 187، 187۔ میں سارا خطبہ نہیں پڑھ رہا، پھر وہی کلمات پڑھ رہا ہوں جن کا موضوع سے تعلق ہے۔ میرے مولا ارشاد فرماتے ہیں، ایھا الناس انا امرنا صعب مستصعب لا یحملہ الا قلب مومن امتحن اللہ قلبہ، کہ میرا امر دشوار ہے، مشکل ہے، ہم جو حدیث دیتے ہیں، ہم جو فرمودات پیش کرتے ہیں، ہر ایک کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس کو سمجھ سکے یا وہ اس کو پا سکے۔ لا یحملہ الا عبد مومن، اس کو نہیں سمجھ سکتا مگر وہی بندہ جو صاحب ایمان ہے، جو مرد مومن ہے، اور عام مومن بھی نہیں سمجھ سکتا۔ واہ! عام صاحب ایمان بھی، دعوے دار ایمان بھی نہیں سمجھ سکتا، بلکہ اس کو وہی سمجھ سکتا ہے کہ جس کے دل کا امتحان اللہ قلبہ للایمان، جس کے دل کا اللہ نے ایمان کے ساتھ امتحان لے لیا ہے، یعنی جو اللہ کے نزدیک ایمان کامل رکھتا ہے وہ ہمارے فضائل برداشت کر سکتا ہے۔ بیٹا اس طرح نہ کیا کرے، کل سے میں دروازہ بند کرا دوں گا، جس نے آنا ہے پہلے وقت پر آئے۔ درود پڑھیں جی، صلوات۔ ایک ڈھیلی ڈھیلی صلوات اور بھی پڑھ دیں، صلوات۔ تو اس خطبے میں حضرت علی علیہ السلام ارشاد فرما، دیکھیے آپ کو یاد ہوگا تقریباً 3 سال پہلے، جو اکثر چہرے میرے سامنے ہوتے ہیں مجھے آپ کے چہرے یاد ہیں، 3 سال پہلے میں نے ایک تقریر میں کہا تھا کہ ایک شخص نے امام حسین علیہ السلام سے آ کر کہا کہ مولا مجھے اپنا مقام بتائیں، اپنی شان بتائیں، اپنی فضیلت بتائیں۔ امام نے فرمایا تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ بیٹا میں یاد ہے نا، میں نے شاید 3 سال پہلے کہا تھا، امام نے فرمایا اگر میں نے اپنا مقام فضیلت تجھے بتا دیا تو تو برداشت نہیں کر سکے گا۔ کہنے لگا نہیں مولا، میں آپ کا پکا مولائی ہوں، حبدار ہوں، شیعہ ہوں، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ اپنے فضائل سنائیں اور میں برداشت نہ کر سکوں؟ فرمایا اچھا سن، پہلے جا آئینے میں، شیشے میں اپنی شکل دیکھ۔ ہے نا یاد آ گیا ہے واقعہ؟ ماشاءاللہ جی، بڑی مہربانی۔ فرمایا پہلے جا آئینے میں جا کر اپنی تصویر دیکھ، اپنی شکل دیکھ۔ 20 21 22 سال کا نوجوان تھا، گیا واپس پلٹا، مولا بالکل الحمدللہ جیسا ہونا چاہیے شباب ویسا موجود ہے۔ امام نے فرمایا بیٹھ جا۔ بیٹھا، امام نے اپنی فضیلت میں خود اپنی زبان طہارت کے ساتھ چند کلمات ادا کیے، چیخ ماری، زمین پر گرا۔ امام نے فرمایا اب جا کے آئینے میں شکل دیکھ۔ دیکھا تو سر اور داڑھی کے بال سفید ہو چکے۔
حسین سوچے تو کلیجے زہرا کو اپنی ماں بناتے، حسین چاہے تو کربلا میں شہید کو بھی جوان بناتے، حسین دیکھے جہاں بھی چاہے جہان بنا دے، میں بس صرف ہاتھ چھوڑے تو یہ حسین کائنات دے دے، جسے محمد نہ ایک بچے حسین اس کو بھی ساتھ دے دے۔ بولا بولا علی لال تلال ماشاءاللہ۔ تو یہاں پر میں رکتا ہوں، پھر انشاءاللہ آگے بڑھتا ہوں کہ یہی امام کا فرمان کہ ان امرنا صعب و مستصعب، ہمارے مقام کو سمجھنا دشوار ہے، دشوار ہی نہیں مشکل ترین ہے۔ بڑے بڑے صاحبان علم والی کبھی کبھی مجھے ٹیلی فون کرتے ہیں یا ملتے ہیں کہ گلشان صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے، یہ کیسے ہو سکتا ہے۔ بہار الانوار جلد نمبر 26 میں حوالہ دے رہا ہوں، میں وہاں سے لے کر یہ کلمات مولا ادا کر رہا ہوں جو اب پڑھ رہا ہوں، یہ بہار الانوار میں ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، اس بات الوصیت میں بھی ہے، باقی کتابوں میں بھی ہے، لیکن میں بہار الانوار سے پڑھ رہا ہوں۔ انوار النعمانیہ کی جلد نمبر 1 میں بھی ہے یہ جو اب کلمات ادا کر رہا ہوں۔ حضرت علی علیہ السلام نے ایک دن خطبہ دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ لوگوں ان الذی حملت نوحا فی السفینۃ باذن ربی، نوح کو سفینے میں سوار کرانے والا اللہ کے اذن سے میں علی ابن ابی طالب ہائے ہائے ہائے۔ بیٹا جی تھوڑی دیر مجھے پڑھ لینے دے بیٹا، ٹائم بڑا جلدی گزر جاتا ہے۔ انا الذی حملت نوحا فی السفینۃ باذن ربی، تو میں علی ابن ابی طالب ہوں جس نے نوح کو کشتی نجات میں سوار کرایا تھا باذن ربی۔ دیکھیے یہی تو بات ہے جو سننے کے قابل ہے، اس کو نہ سمجھ کر گھبرانے والے گھبرا جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد میرے مولا ارشاد فرما رہے ہیں انا الذی اخرجت یونس من بطن الحوت باذن ربی، یونس کو شکم ماہی سے اللہ کے اذن سے نجات دینے والا میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ انا الذی اخرجت ابراہیم من النار باذن ربی، ابراہیم جیسے خلیل اللہ کو نمرود کی آگ سے بچانے والا، نجات دینے والا اذن الہی کے ساتھ میں علی ابن ابی طالب ہوں۔ صاحب یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ علی ابھی دنیا میں آیا ہی نہیں اور وہ انبیاء کا مددگار بن گیا؟ آپ کو یاد ہوگا میں نے ولایت پر ایک پورا عشرہ پڑھا تھا، ولی تو ہے وہی جب کچھ نہ تھا وہ تھا۔ شاباش۔ اب میں پھر حوالہ دے رہا ہوں اپنے موضوع کی طرف بڑھنے سے پہلے، کتاب کا نام مصباح الہدایہ، نام پھر دے رہا ہوں، کتاب کا نام مصباح الہدایہ، حضرت آیت اللہ روح اللہ خمینی کی تالیف شدہ تو لکھی ہوئی، اس کا جو آخری ٹائٹل ہے بالکل آخر میں جا کر فرمان موجود ہے، مولا علی کا اپنا
ابھی جائیے دیکھ لیجیے گا تقریر کے بعد، زندگی ہے تو کل میں یہی ہوں۔ مولا علی کا اپنا فرمان ہے کہ لوگوں نصرت الانبیاء سرا ونصرت محمدا جہرا، میں وہ علی ہوں کہ میں نے ہر نبی کی مدد کی پوشیدہ رہ کر اور اپنے نبی کی مدد کی ظاہر بظاہر۔ جب ہم اذن ربی پر نظر رکھتے ہیں تو پھر ہر ناممکن کا ممکن ہو جانا یہ اس قادر کی عطا کردہ قدرت کا نتیجہ ہے جو اس نے محمد و آل محمد کو خود بخشی ہے۔ جب ہم سورہ آل عمران کی طرف رجوع کرتے ہیں تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اپنی افراد امت کے سامنے اعلان کر رہے ہیں۔ گھروں میں جا کے دیکھیے گا، بزرگوں کو یہ آیات یاد ہیں۔ بچوں سے میری گزارش ہے کہ جس کے ذہن میں نہ ہو سورہ آل عمران کی یہ آیات ہے، گھروں میں جا کے دیکھیے گا۔ آپ فرماتے ہیں انی اخلق لکم من الطین کحایۃ الطیر فیکون طیرا باذن اللہ وابرئ الاکمہ والابرص واحیی الموتى باذن اللہ وانبئکم بما تاکلون بما تدخرون فی بیوتکم۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں میں گیلی مٹی سے ایک پرندے کی مورت یعنی صورت بناؤں گا، فانفخ فیہ، پھر میں اس میں روح پھونکوں گا۔ واہ صاحب واہ صاحب واہ، کمال ہے آپ حضرات کی۔ پھر میں عیسیٰ اس میں روح پھونکوں گا، فیکون طیرا باذن اللہ، اللہ کے اذن سے وہ تمہیں اڑتا ہوا پرندہ نظر آئے گا۔ تمہارے کوہڑیوں کو، تمہارے مبروسوں کو، مادر زاد اندھوں کو میں شفا دیتا ہوں باذن اللہ، اللہ کے اذن کے ساتھ۔ وَأُنَبِّئُكُم بِمَا تَأْكُلُونَ وَمَا تَدَّخِرُونَ فِي بُيُوتِكُم، جو کچھ تم گھروں میں بیٹھ کے کھاتے ہو یا ذخیرہ کرتے ہو، آؤ مجھ عیسیٰ سے پوچھو، میں بتاتا ہوں کہ کس نے کیا کھایا ہے۔ علی علی اور اپنے گھر میں جمع کر کے کیا رکھا ہے۔ اب ہو سکتا ہے، مجھے تو یقین ہے تمام میرا فکرہ لے رہے ہیں، خدا آپ سب کو سلامتی دے، لیکن اگر کوئی نہ بھی لے سکے تو داد دینے والے سے جو اس کے پہلو میں ہو اس سے پوچھ لے کہ اس سے مراد کیا ہے۔ بھائی حضرت عیسیٰ ایک لا شے کو شے بنا دے یا مردے کو زندہ کر کے دکھا دے تو اعتراض نہیں کرتے، اور فخر عیسیٰ علی پاؤں کی ٹھوکر سے نوح کے بیٹے سام کو زندہ کر کے دکھا دے۔ سبحان اللہ، درود پڑھیے گا، صلوات۔ پھر اسی خطبے میں آگے بڑھ کر حضرت علی علیہ السلام پھر ارشاد فرما رہے ہیں، یعنی درمیانی حصہ میں ترک کر رہا ہوں، نہیں پڑھ رہا۔ آپ فرماتے ہیں فَاسْأَلُونِ قَبْلَ أَن تَفْقِدُونِ
مجھ علی کو کھونے سے پہلے جو مرضی میں آئے مجھ سے پوچھ لو۔ یہ فرمانے کے بعد پھر حضرت علی علیہ السلام اس دعوے کے بعد پھر ارشاد فرما رہے ہیں، حتیٰ کہ اس وقت سے لے کر قیامت تک جو کچھ وجود میں آنے والا ہے میں علی ابن ابی طالب تمہیں بتانے پر قادر ہوں۔ میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کس نے 100 افراد کو ہدایت کی، کس نے 100 افراد کو گمراہی پر لگایا۔ وہ جو قافلہ ایسے لوگوں کا اونٹوں کا جا رہا ہے، اس اونٹوں کے قافلے میں میں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ کون اس اونٹوں کو آواز دے کر چلانے والا ہے، کون آگے سے مہار پکڑ کر ان کو کھینچنے والا ہے، کون پیچھے سے ان کو ہنٹانے والا ہے، حتیٰ کہ جو ان پر پالان ہے، پالانوں میں جو سامان ہے اور ان پر جو سواریاں ہیں، میں تمہیں بتا سکتا ہوں کہ اونٹ کہاں بیٹھیں گے، سواریاں کہاں اترے گی، سامان کہاں رکھا جائے گا۔ نہیں صرف اتنا نہیں، وَمَن يُقْتَلُ مِنْ آلِهَا قَتْلًا وَمَن يَمُوتُ مِنْهُمْ مَوْتًا، میں تمہیں یہ بھی بتا سکتا ہوں کہ ان میں سے کون قتل کیا جائے گا اور کون اپنی موت مرے گا۔ تو حضرت علی علیہ السلام کے یہ فرمودات اس بات پر دلیل ہے کہ عالم الغیب فلا یظہر علی غیبہ احدا الا من ارتضی من رسول، اللہ عالم الغیب ہے، وہ کسی ایک کو علم غیب عطا نہیں کرتا، لیکن رسول میں سے جسے اس نے چن لیا ہے اسے علم غیب عطا کر دیتا ہے۔ تو علی کل بھی مرتضی تھا، آج بھی علی خود کیا ہے؟ مال حق، اور قرآن کیا ہے؟ نزل علیک الکتاب بالحق، قرآن بھی حق ہے۔ دیکھیے میں بار بار عرض کر چکا ہوں، دہرانا نہیں چاہیے کیونکہ اتنا وقت نہیں ہوتا۔ اللہ بھی حق، رسول بھی حق، قرآن بھی حق، علی بھی حق، لیکن علی کیسا حق؟ حضور میں ایک یہ موضوع لے کے چل رہا ہوں، اور یہ بڑا یعنی وہ ایسا موضوع ہے جس پہ علماء کافی گرفت میں لیتے ہیں، لیکن ایک طالب علم ہونے کے ناطے سے میں اسے ٹوٹے پھوٹے لفظوں میں پیش کر رہا ہوں کہ اللہ بھی حق ہے، رسول بھی حق ہے، قرآن بھی حق ہے، اور علی وہ حق ہے کہ رسول کو دعا مانگنی پڑی، اللہم ادر الحق کا، کہ یا اللہ حق کو ادھر پھیر جدھر علی پھرتا ہے۔ تو اب ہمارا یہ عقیدہ نہیں کہ اللہ علی کے پیچھے ہے، یہ میں وضاحت کر چکا ہوں۔ ہمارا یہ بھی ایمان نہیں کہ رسول علی کے پیچھے ہے، کیونکہ ہمارا ایمان بالکل واضح ہے، صاف ہے۔ حضرت علی علیہ السلام کا اپنا خطبہ ہے، پھر نہج البلاغہ میں ذرا درود پڑھیے گا، صلوات۔ آپ فرما رہے ہیں کوئی بات نہیں، چلو کوئی بات، بیٹھ جاؤ شاہ جی، بیٹھ جاؤ کوئی بات نہیں، بچے آتے رہتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد بالکل ذہن میں نہیں تھا، ارادہ نہیں تھا، لیکن اس دروازے کی گداگری کے صدقے میں چاہتا ہوں جو زبان پہ بات آ گئی ہے اسے پلٹاؤں نہیں،
بیان کر دوں تاکہ جہاں جہاں کیسٹ پہنچے انہیں پتہ چلے کہ شیعان علی ابن ابی طالب کا عقیدہ پہ نبوہ کیا ہے۔ نہ ہم علی کو اللہ سے ملاتے ہیں، نہ ہم علی کو رسول سے ملاتے ہیں، بلکہ آپ سب کو یاد ہے ہر سال میں یہ فکرے دیا کرتا ہوں اور اسے دینا میں اپنا وظیفہ سمجھتا ہوں ان بچوں کے لیے کہ خدا کی قسم، مصطفیٰ کی قسم، مرتضیٰ کی قسم، قرآن خدا کی قسم، سید الشہداء کی قسم، کعبۃ اللہ کی قسم، ائمۃ الہدیٰ کی قسم، ہم شیعہ علی کو علی مانتے ہی اس لیے ہیں کہ علی نے اللہ منوایا ہے۔ بس بیٹا ذرا جلدی جلدی۔ حیدری سلامت رہو، ذرا تھوڑا سا جذبات پہ کنٹرول کرو تاکہ میں ذرا آگے بڑھ سکوں۔ کل بھی میں بہت لیٹ ہو گیا تھا۔ درود پڑھیے گا، صلوات۔ یعنی ہم علی کو علی مانتے ہی اس لیے ہیں کہ علی نے اپنے قول و فعل سے اللہ کو اللہ منوایا ہے۔ ہاں ایک فرمان ضرور سناؤں گا جو ہر سال سناتا رہتا ہوں۔ علی فرماتے ہیں وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُرِفَ اللَّهُ وَلَوْلَا نَحْنُ مَا عُبِدَ اللَّهُ، اگر ہم نہ ہوتے تو کوئی اللہ کو اللہ کہنے والا نہ ہو۔ تو اب میں پھر پلٹ رہا ہوں خطبے کے ان دو جملوں کی طرف جو حضرت علی کے نہج البلاغہ میں موجود ہیں۔ آپ فرماتے ہیں یعنی جن لوگوں کے ذہنوں میں یہ ہے کہ شیعہ حضرات علی کو نبی سے ملاتے ہیں یا نبی سے بڑھاتے ہیں، نقل کفر نباشت، آئیے ہم جس علی کو مانتے ہیں وہ معرفت نبوت کا کیسا درس دے رہا ہے۔ حضرت علی فرما رہے ہیں وَلَقَدْ كُنْتُ أَتَّبِعُ اتِّبَاعَ الْفَصِيلِ أَشْرَ أُمِّهِ، میں علی ہونے کے باوجود نہیں صاحب نہیں اس طرح نہیں، میں علی ہونے کے باوجود رسول کی اتباع میں اس طرح رہا جیسے اونٹنی کا بچہ اپنی ماں کے اتباع میں رہتا ہے۔ تو آپ نے دیکھا ہوا ہے کہ جب اونٹنی کا توڑا بچہ اس کے پیچھے چلتا ہے تو جس زمین کے حصے پر اونٹنی اپنا پاؤں رکھتی ہے اسی نقش قدم پر اسی نقش قدم پر وہ اونٹنی کا بچہ اپنا پاؤں رکھتا ہے، نہ ادھر چلتا ہے نہ ادھر چلتا ہے۔ اگر علی کبھی کہہ دے کہ کتاب اللہ تو جہاں تک تعلق ہے وہ میں علی اس کا وارث ہوں، رہی سنت رسول مجھ سے بہتر کوئی سمجھتا نہیں، رہی کوئی اور شرط تو میں مانتا نہیں، تو ماننا پڑے گا کہ اتباع رسول یہی ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں علی کا مقام اتباع رسول۔ اللہ اکبر، نماز شروع ہے، رسول پاک بھی اور پیارے پیارے صحابہ بھی سب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ علی سرے پشت ہے، رسول کے پیچھے ہے، رخ کدھر تھا؟ بیت المقدس کی طرف۔ اب تو پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، آپ پھر بھی خاموش ہو گئے۔ یعنی نماز رسول پڑھا رہے ہیں، رخ کدھر ہے؟ مشرق کی طرف، بیت المقدس کی طرف، صحابہ بھی پیچھے ہے،
علی بھی سر پشت ہے، میں صرف اتباع دکھا کے آگے بڑھتا ہوں۔ یا رسول رکوع میں گئے، حکم ملا فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اسی حالت میں اسی حالت میں اپنا رخ مسجد الحرام کی طرف پھیر دے۔ رکھے علماء کے سروں پر قرآن، جن کے سینوں میں تاریخ ہے، یا جو حضرات تاریخ دان بیٹھے ہیں وہ گواہی دیں گے، جیسے جیسے رسول مشرق سے مغرب کی طرف یعنی بیت المقدس سے بیت اللہ کی طرف پھرتے گئے، ویسے ویسے علی پھرتا گیا۔ یہ ہے مقام اتباع رسول، یعنی یہ ہے وہ اتباع جس کے لیے علی کہہ رہے ہیں کہ میں رسول کے پیچھے اس طرح رہا جیسے اونٹنی کا بچہ ماں کے پیچھے رہتا ہے۔ کسی کہنے والے نے نماز کے بعد علی سے پوچھ لیا کہ یا علی، رسول پر تو وحی نازل ہو رہی تھی، اس نے اپنا رخ قبلہ کی طرف بدل دیا، تم پر تو وحی نازل نہیں ہو رہی تھی، تم نے رخ کیوں بدلا؟ علی مسکرا کر کہتے ہیں بابا جان، میرا کعبہ تو یہی محمد ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری بر محمد و آل محمد صلوات۔ سلامت رہیں جی، آباد رہیں۔ ایک بار پھر درود پڑھیے گا، صلوات۔ تو کتاب کیا ہے؟ حق۔ علی کیا ہے؟ ما الحق۔ مقصد کیا ہے؟ اگر توحید کی معرفت حاصل کرنی ہے تب بھی علی کے دروازے پر آؤ، اگر معرفت رسول حاصل کرنی ہے تب بھی علی کے دروازے پر آؤ، اور اگر حقائق قرآن کو سمجھنا ہے، نہیں صاحب نہیں، دیکھیے میں نے فکرہ بدل دیا ہے، آپ خاموش ہو گئے ہیں، میں نے فکرہ بدل دیا ہے۔ اگر حقائق قرآن کو سمجھنا ہے تب بھی علی کے دروازے پر آؤ، علی کے دروازے پر آؤ گے تو پتہ چلے گا کہ حقیقی تفسیر کیا ہے۔ اس وقت اس منبر حسین پر بیٹھ کر جو رسول اور آل رسول کے نام سے منسوب ہے، یہ بھی ان کی انتہائی سرنوازی کا اثر ہے کہ ہم جیسے گناہگاروں کو جو منبر ان سے نسبت رکھتا ہے، ہائے ہائے ہائے، بیٹھنے کا حق بخشا ہوا ہے، ورنہ یہ منبر کی عظمت کہاں اور ہم پر اسیا کہاں۔ میں اس منبر کی قسم کھا کے کہتا ہوں کہ رسول کے بعد جو اعلان علی نے کیا ہے نہ کسی نے پہلے کیا تھا اور نہ ہی کسی نے آج تک کیا ہے۔ حضرت علی علیہ السلام جب منبر پر بیٹھے ہیں، تشریح پہ نہیں جاتا، صاحبان علم جانتے ہیں، جب آپ منبر پر جلوہ فگن ہوئے یعنی صاحب منبر جب منبر پہ آیا، ہائے ہائے کیا کروں، خطیب آدمی ہوں، بات میں بات آ جاتی ہے، حالانکہ دین نہیں رہ گئے اور مجھے پہنچنا تھا موت اور قیامت تک کہ یہ سب حق ہے اور علی مال حق ہے۔ ساسا بن سوہان نے جب علی منبر خلافت پر بیٹھے تھے، آواز دے کر کہا، بہت بڑا زمانے کا فلسفی، کہ یا علی، میں تمہیں مبارکباد نہیں دیتا کہ تم منبر خلافت پہ بیٹھے، نہیں 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 نہیں، بولنا آپ کو چاہیے تھا، اگلا فکرہ مجھے نہیں دینا چاہیے تھا۔ یا علی، میں آپ کو مبارکباد نہیں دیتا کہ آپ منبر خلافت پر بیٹھے، بلکہ میں منبر خلافت کو مبارکباد دیتا ہوں کہ اسے تجھ جیسا خلیفہ ملا۔
ہوئے 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 تو یہاں پر حضرت علی نے جو کلمات عطا کیے ہیں ممبر پر بیٹھتے ہی وہ کلمات یہ ہیں، کیفا مولیا یعنی اشارہ الی صدرہ، علی نے اپنا ہاتھ اپنے سینے پر رکھا، سینے پر رکھ کر اشارہ کر کے فرماتے ہیں کیفا مولیا علمن لا وجدت لہو طالبن، یہ میرا سینہ کیسا علم کا خزینہ ہے۔ یہ علی خود فرما رہے ہیں جس محمد کا علی ایسا ہے، اس علی کا نبی کیسا ہوگا۔ اشارہ الی صدرہ، اپنے سینے کی طرف علی نے اشارہ کیا، اشارہ کر کے فرماتے ہیں کیفا مولیا علمن، یہ میرا سینہ کس طرح علم کے ساتھ پر کر دیا گیا ہے، لا وجدت لہو طالبن، کاش مجھ علی کو کوئی ایسا شخص مل سکتا جو مجھ سے میرا علم لینے کے قابل ہوتا۔ ہوئے 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 یا علی میں کہاں تک آپ کے فرمودات پیش کروں، یہ میرا اجتماع، یہ میرے سامعین، یہ میرے بزرگ، یہ میرے بھائی مجھ سے زیادہ بہتر جانتے ہیں، میں کیسے بھلا دوں آپ کا یہ فرمان جب آپ نے ممبر پر بیٹھ کر دونوں پہلوؤں پر ہاتھ رکھ کر فرمایا کہ ایھا الناس، اے لوگوں، ان بین جبہا علومن کالبحار الظواہر، میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان آتڑیاں نہیں ہیں، گوشت نہیں ہے، کچھ اور نہیں ہے، بلکہ میرے دونوں پہلوؤں کے درمیان علم کے ٹھاٹھے مارتے ہوئے سمندر ہے۔ جیتے رہے سید، سب سلامت رہے، جو نعرہ نہیں لگاتے وہ بھی سلامت رہے۔ جیو تو جو دعویٰ علی نے کیا جو میں ابھی عرض کر چکا ہوں، رسول کے بعد آج تک کسی نے یہ دعویٰ نہیں کیا، لیکن ایک بات پھر ذہنوں میں رہے، ایسا نہ ہو کہ خطابت کے دوران وہ میں ادا نہ کر سکوں اور کوئی بچہ کسی اور سوچ میں مبتلا ہو جائے۔ یہ سلونی قبل ان تفقدونی کا دعویٰ صرف علی کا نہیں، میں یہاں پر دعائیں چاہوں، یعنی کتاب کا بھی نام لے لوں، سلونی قبل ان تفقدونی، یہ کتاب کا نام ہے، جلد نمبر 2، مطبوعہ بیروت لبنان، عربی میں حوالہ محفوظ ہو رہا ہے، جس مدرسے میں مرضی آئے حوالہ لے کے جاؤ، فوٹو کاپی دینے کا میں ضامن ہوں کہ صرف علی نے دعویٰ نہیں کیا بلکہ علی سے لے کر آخر تک جیو حیدری، یہ دعویٰ صرف حضرت علی کا نہیں ہے بلکہ حضرت علی سے لے کر 12ویں ہادی تک ہر ایک کا یہی دعویٰ رہا ہے کہ جو مرضی میں آئے ہم سے پوچھو، کیونکہ ان میں سے ہر ایک امام مبین ہے۔ واہ صاحب، ان میں سے ہر ایک امام مبین ہے۔ حضرت آغا علامہ صاحب، میں نے آپ کے سائے میں زندگی کے کچھ دن بسر کیے اور یہ تو خیر ہمارے ہیں ہی بزرگ، میں ایک فکرہ دے رہا ہوں جس پر بڑی توجہ چاہتا ہوں۔ صرف علی نہیں، صرف حسن نہیں، صرف حسین نہیں، صرف 12 امامہ نہیں، رکھو میرے سر پر قرآن، جناب فاطمہ بھی علم لدنی کی مالک حافظ۔ گھبرا جاؤ گے، پوچھو گے گلفام صاحب وہ کیسے؟ سیدہ بطول سے نکاح کے بعد
किताब का नाम है फातिमा ज़हरा फी बहजत क़ल्ब मुस्तफ़ा। अरबी में मैं वहां से लेके पढ़ रहा हूं, साहिबान इल्म के नजदीक इसका नाम मौजूद है। निकाह के बाद एक यहूदी ने मदीने की गली में अली को रोका, रोक कर कहा, या अली कितना बड़ा तू बहादुर है, और अक्ल तूने कहां किया जहां जहेज में तेरी जौजा को कुछ भी नहीं मिल सका। अगर तू मेरी बेटी से निकाह करता तो मैं ये उसे जहेज में देता। अली मुस्करा के लाहौल वाला पढ़ के, हाँ हाँ, हाय हाय, आज हर हाथ लाहौला वाला पढ़ के अली घर पहुंचे, दहलीज के अंदर कदम रखा। अभी अली ने इरादा ही किया था कि फातिमा को बताऊं, किताब का मैं नाम ले चुका हूं, जनाब सैयदा की इस्मत की कसम है। आपको पता है मैं कसमें नहीं खाता, इस वक्त मैं कसम खा रहा हूं, बीबी के मकाम में इस्मत की कसम है। सैयदा जमीन से उठी, बिस्मिल्लाह पढ़ के अली के इस्तकबाल के लिए बढ़ी, बढ़कर मलका शर्म हया ने सर झुकाकर कहा, या अली मैं बताऊं कि अल्लाह ने मेरे जहेज में क्या क्या दिया है। जीते रहो, सलामत रहो। वाह साहब वाह। तो मुबारक मखदूमा कायनात पाक बीबी फातिमा से दिल की मुराद पा के जाएगा। अपनी अपनी मुराद पाने के लिए पूरी ताकत के साथ कि जैसा जनाब सैयदा अपने शौहर अली का न्याय करना चाहती है, पूरी ताकत के साथ नारा। वाह साहब वाह, सलामत रहे। मुझे अफसोस है घड़ी बहुत तेज चल रही है और घंटा गुजर गया है। जो जहां तक मैंने पहुंचना था अभी मैं वो रास्ता भी तय नहीं कर सका, तो इंशाअल्लाह जिंदगी रही तो कल मैं इसे लेके चलूंगा। जो दावा अली ने किया है रसूल के बाद, वो किसी ने दावा नहीं किया। किताब का नाम मैं बता चुका हूं, सलूनी कबलान तफकेदूनी, जिल्द नंबर 2। हजरत अली ने अपने सीने पे हाथ रखकर कहा, अय्युहन्नास, ऐ लोगो, सलूनी कबलान तफकेदूनी, हाज़ा सफ्तुल इल्मी, हाज़ा लुआब रसूलिल्लाह, हाज़ा मसक्तनी रसूलुल्लाह सक्कन सक्का, सलूनी फ़इन्ना इंदी इल्मल अव्वलीना वल आखिरीना, अना बिल्लाहि ला सुन्नियत लियल फसादतो फ़अजलस्तो अलैहा ला हकमतो बैन अहले तौरात बितौरातिहिम व बैन अहले इंजील बेइंजीलिहिम व बैन अहले कुरान बेकुरानिहिम हत्ता युनादिया कुल्लु किताबिन हकम फिया अलीजुन कमा हकम अल्लाह फिया। सलूनी कब्ल अन तफकेदूनी फवल्लज़ी फलकल हब्बता वबरअन नस्वता लौ सअलतमूनी अन अय्यते आयतिन फी लैलिन उन्ज़िलत औ फी नहारिन उन्ज़िलत मक्कियहा व मदनियहा सफरियहा व हज़रियहा नासिखहा व मनसूखहा मुहकमहा व मुतहजाबहा तंज़ीलहा व तावीलहा अना अख़बरतुकुम काला काला रसूलुल्लाह फिया अना मदीनतुल इल्म व अलिय्युन। आपको याद होगा मैंने एक दिन अर्ज किया था कि जब भी अली के नाम का नारा लगाया करे
یہ تصور نہ کیا کریں کہ ہم علی پہ احسان کر رہے ہیں، بلکہ یہ علی کا احسان ہے کہ اس نے ہماری زبانوں کو اپنا نام لینے کے قابل بنا دیا ہے۔ یہ وہ دعویٰ علی ابن ابی طالب ہے کہ جو مرضی میں آئے مجھ سے پوچھو، لیکن اس دعوے میں پھر دیکھیے علی کس طرح عظمت مصطفیٰ منوا رہے ہیں۔ میں ترجمہ نہیں کر رہا کیونکہ اب میرے پاس وقت نہیں ہے۔ اس دعوے میں میں آپ سب سے بڑی توجہ چاہوں گا، دعویٰ کر رہے ہیں اپنی ذات کے لیے، منوا رہے ہیں مقام مصطفیٰ۔ ہوئے 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 ہوئے، بڑے میرے عزیز بچے گھبرا گئے ہیں۔ گلفام صاحب نے کہا یہ کیا پڑھ دیا؟ بابا کریں ترجمہ۔ علی فرماتے یہ میرا علم کیا ہے؟ ھذا لعاب رسول اللہ، ھذا ما زکانی رسول اللہ زکن زکا، یہ میرا جتنا علم ہے یہ رسول کے لعاب کا اثر ہے۔ ہائے ہائے ہائے، مجھے رسول نے علم اس طرح دیا ہے جس طرح پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، یعنی آپ نے دیکھا ہوا ہے جب پرندہ چونچ میں دانا لاتا ہے اور بچے کو منتقل کرتا ہے تو تبدیلی نہیں کرتا، جیسے لاتا ہے ویسے دے دیتا ہے۔ تو علی فرماتے ہیں مجھے رسول نے علم اس طرح دیا ہے جیسے پرندہ اپنے بچے کو دانا دیتا ہے، یعنی جو اللہ سے لیا اس میں تبدیلی پیدا نہیں کی، جیسے لیا ویسے اللہ کے رسول نے مجھ علی کو دے دیا۔ تو اب جس علی کا اپنا دعویٰ ہے کہ میرا علم رسول پاک کے لعاب کا اثر ہے، پوری علی کی زندگی میں کہیں کوئی مورخ دکھا دے کہ کسی سائل کے سوال پر علی نے کہا ہو کہ میں نہیں جانتا۔ ہائے ہائے، واہ صاحب، کوئی ایک مقام دکھا دیا جائے جہاں علی نے کہا ہو میں نہیں جانتا۔ آئیے میں ایک مقام دکھاتا ہوں۔ سبحان اللہ، سر پہ ضرب لگی ہوئی ہے، خون جاری ہے، چہرے کا رنگ زرد ہے، گلی میں خیبری میں لٹا کر گھر لے آئے۔ طبیب کہتا ہے علی سے کوئی بات نہ کرے، علی سے کوئی گفتگو نہ کرے، علی کی حالت اجازت نہیں دیتی کہ علی کسی سے ہم کلام ہو۔ اسی عالم میں علی نے آنکھیں کھولی، کہا بیٹا حنفیہ ادھر آؤ۔ جناب حنفیہ قریب آئے، بابا حکم فرمایا جتنے دروازے پر مسلمان کھڑے ہیں ان سے جا کر کہو کہ میرے بابا فرما رہے ہیں سلونی سلونی۔ میرے بابا فرما رہے ہیں سلونی سلونی قبل ان تفقدونی، جو مرضی میں آئے مجھ علی کو کھونے سے، میری آنکھیں بند کرنے سے پہلے مجھ سے پوچھ لو۔ جناب حنفیہ نے ہاتھ باندھے، بابا جان طبیب کہہ رہا ہے علی کسی سے ہم کلام نہ ہو۔ ساری زندگی آپ علم کے دریا بہاتے رہے، چشمے پھونکتے رہے، اب یہ بھی کوئی وقت ہے کہ آپ لوگوں کو سوالوں کا جواب دیں؟ علی نے دیکھا، دیکھ کر فرمایا حنفیہ یہی تو وقت ہے۔ ہاں ہاں، وہاں صاحب واہ جو چپ کر گئے ہیں اللہ آپ سب کو سلامتی دے۔ حنفیہ یہی تو وقت ہے۔ بابا جان وہ کیسے؟ فرمایا بیٹا میں عالم صحت میں، عالم رزم میں، عالم بد میں، محراب و منبر پر ہر جگہ ان کے سوالوں کے جواب دیتا رہا ہوں۔ آج مجھے لگی ہے زرد، تلوار تھی زہر میں بجھی ہوئی، زہر اتر گئی ہے، تلوار اتری ہے، میرے دماغ تک زہر کا اثر میرے دماغ تک ان کے ذہنوں میں ہے کہ پہنچ چکا ہوگا۔ اب یہ آئیں آ کے کریں سوال۔ واہ جی واہ، واہ جی واہ، سلامت رہو، آباد رہو۔ جس انداز میں آپ نے لیا ہے میں آپ کے حق میں دعا گو ہوں۔ یہ آئیں، یہ آ کے کریں سوال، میں علی دوں ان کو جواب۔ یہ اپنے سوال کو
اور میرے جواب کو ملا کر کرے فیصلہ کہ جیسے علی عالم صحت میں جواب دیتا تھا ویسے اب بھی علی جواب دے رہا ہے. زہر کے اثر نے علی کے دماغ پر کوئی اثر نہیں کیا. ہائے 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 ہائے. جو بچوں بات سمجھ میں نہیں آئی؟ زہر کے اثر نے علی کے ذہن پر، علی کے دماغ پر کوئی اثر نہیں کیا. میں نبی نہیں، میں رسول نہیں، میں خاتم النبیین نہیں، میں علی محمد کی آغوش کا پلا ہوا ہوں. میرا علم رسول کے لعاب کا اثر ہے. یہ کرے سوال مجھ سے لے جواب. مؤرخ لکھ دے گا تاریخ کے سینے پر کہ علی نے اس عالم میں بھی صحیح جواب دے کر منوا لیا ہے کہ میرا دماغ میرا دماغ ہر قسم کے اثرات سے محفوظ ہے. تو اب گلفام کہنے پہ مجبور ہے مسلمانان عالم جب ضرب کھانے کے بعد محمد کے شاگرد علی کے دماغ میں ہذیان نہیں ہو سکتا. جیتے رہو بچوں، سلامتی. ہاں ہاں لگوا لو نعرہ اللہ. یاد جیتے رہو. یہ ہے وہ علی کا مقام علم. لیکن اپنے علم سے علی منوا کیا رہا ہے؟ مقام علم رسول. وقت تو نہیں ہے لیکن پھر ایک فکرہ دے رہا ہوں. ہم تمام خطباء، ذاکرین، واعظین، علماء منبر پر حضرت امام حسین علیہ السلام کے سر اقدس کا نیزے کی نوک پر قرآن سنانا مصائب کے رنگ میں پڑھتے ہیں. لیکن آؤ ذرا مصائب سے نکال کر اس کا دوسرا پہلو دیکھو. حسین نے نیزے کی نوک پر قرآن سنا کر فرمایا کہ او قاریو، او حافظو، حافظو، میرا سر تم سے جدا ہے لیکن میں نیزے کی نوک پر قرآن پڑھ رہا ہوں. کہیں زیر کی، زبر کی، پیش کی، جزم کی، کہیں کمی بیشی ہے تو مجھے بتاؤ. اور یہ بھی سن لو میں محمد نہیں، میں محمد نہیں، میں حسین ہوں. میرے حق میں میرے نانا نے اعلان کیا ہے حسین و منی وانا من الحسین. حسین مجھ سے ہے، میں حسین سے ہوں. جب سر کٹوانے کے باوجود میں قرآن پڑھ رہا ہوں اور غلطی نہیں کر رہا، جب میرے ذہن میں خلل نہیں پڑا تو معمولی بخار کے ساتھ جس طرح حسین کو ماں سے عقیدت تھی، باپ سے عقیدت تھی، اسی طرح نانا کی حق میں حسین فنا تھی، عشق رسول کی منزل پر فائز تھے. یہی وجہ ہے کہ اکثر دعا مانگتے تھے کہ یا اللہ مجھے ایک ایسا فرزند عطا کر سبحان اللہ سبحان اللہ، مجھے ایک ایسا بیٹا عطا کر جو تیرے محمد کی شبیہ ہو، جسے دیکھ کر میں شوق زیارت مکمل کر سکوں. اللہ نے حسین کو وہ بیٹا بخشا جس کا نام تو باپ کے نام پر علی رکھا، لیکن چونکہ کربلا میں جو حسین کے شہزادے شہید ہوئے ہیں ان میں سے یہ بڑا تھا، اسی لیے مشہور ہوا علی اکبر. جبکہ
امام حسین کی اولاد میں سے حضرت سید سجاد ہے، لیکن کربلا میں جو اولاد شہید ہوئی ہے امام کی، ان میں اکبر یعنی شہزادہ علی پہلے ہیں، اسی لیے ان کے نام کے ساتھ لکھا گیا علی اکبر۔ میرے بیٹے عابد نے فرمائش تو کی تھی کہ چچا جان پوری شہادت پڑھنی ہے، لیکن بیٹا میں معذرت خواہ ہوں کہ میں پوری شہادت نہیں پڑھ سکتا۔ کتنی محبت تھی حسین کو اپنے اس بیٹے کے ساتھ۔ خود سیدہ زینب سلام اللہ علیہا ارشاد فرماتی ہے کہ راتوں میں کئی مرتبہ اٹھ کر حسین اکبر کے سرانے آ کر کبھی اکبر کے سر کا بوسہ لیتا، سبحان اللہ سبحان اللہ، کبھی پیاس حسین میرے بیٹے کا سینہ چومتا اور چومتے ہی رو پڑتا، آرام سے جعفر ابھی پڑھنے دو مجھے، بیٹھنے دو انہیں، بن جائے گی جگہ، کوئی بات نہیں، انہیں رونے دو، جگہ آرام سے بن جائے گی۔ امام حسین ہاں میرے بیٹے سلامت رہو آباد رہو، یہ مومنین خود جگہ دے دیں گے، ابھی 2 4 5 منٹ مجھے مصاحب پڑھنے دو۔ عزادارو رونے والوں، ایک دن سیدہ زینب نے روتے روتے کہا حسین میں تجھے منع نہیں کرتی، میں تجھے روکتی نہیں کہ راتوں کو اٹھ کر بیٹے کا منہ نہ چوما کر، سینہ نہ چوما کر، لیکن مجھے اتنا بتا سارا دن تو اکبر تیرے پاس رہ جاتا ہے، پھر بھی رات کو اٹھ کر تو اکبر کا منہ اور سینہ چومتا ہے۔ حسین نے روتے ہوئے کہا بہن زینب کیا کروں، میرا مقام محبت زیادہ ہے، اکبر کی ظاہری زندگی کے دن کم ہیں۔ کتنی محبت تھی حضرت امام حسین علیہ السلام کو حضرت علی اکبر کے ساتھ، میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتا، لیکن 2 کتابوں کے میں نام لے رہا ہوں۔ جی اس بچے کو بٹھا دیں یا واپس کریں، اسے بٹھائیں یا اسے واپس بھیجیں۔ ایک کتاب کا نام ہے ریاض القدس، فارسی میں ترجمہ اس کا ہو چکا ہے، مجھے پتہ نہیں ہے کہ اس میں یہ روایت ہے یا نہیں ہے، لیکن ریاض القدس فارسی میں یہ واقعہ موجود ہے، اور باقی ہماری کتب میں یہ واقعہ موجود ہے کہ جب شہداء کے سر نیزوں پر سوار کر کے کربلا سے کوفہ اور کوفہ سے شام کی طرف لے جائے گئے تو شامیوں نے دیکھا کہ جس نیزے پر اکبر کا سر ہوتا تھا سارا دن حسین کی نظر واہ بھائی واہ، سلامت رہو آباد رہو۔ میں نے آج تک کبھی مصائب پڑھتے ہوئے آپ سے نہیں کہا کہ آپ دھاڑے مار کر روئیں یا ضرور روئیں، لیکن آج پہلی بار اس لیے کہہ رہا ہوں کہ امام حسین کہتے ہیں جسے میرے جوان اکبر پہ رونا نہیں آتا۔ سلامت رہو، ذرا سکون سے، ذرا آرام سے۔ یہ سارا دن امام حسین کی نظر جب تک اکبر کا سر نیزے پر رہتا، حسین کی نگاہ اکبر کے چہرے پہ رہتی۔ جب حمص کے مقام پر یہ لٹا ہوا قافلہ پہنچا تو ایک شامی نے نیزہ بردار سے کہا کہ اکبر کا سر دیکھ کر حسین کو کچھ نہ کچھ سکون ملتا ہوگا، راحت ملتی ہوگی۔ میرا دل چاہتا ہے کہ حسین پر ایک اور ظلم کروں، تاکہ اپنے بیٹے کو دیکھ کر جو یہ سکون حاصل کرتا ہے وہ سکون اس کا میں لوٹ لوں۔ وہ کہتا ہے کیا کرنا ہے؟ کہتا ہے آج اکبر کا نیزہ میرے ہاتھ میں دینا،
جب اس کے ہاتھ میں نیزہ بردار نے نیزہ دیا، اس نے دن کی روشنی میں یعنی دن کے وقت میں نیزے سے سر اتارا، اتار کر ایک صندوقچہ کھولا، صندوقچے میں سر رکھ کر تالا لگا دیا۔ دن گزر گیا، رات ہو گئی، حسین کا سر بھی جس صندوقچے میں بند ہوتا تھا بند کر دیا گیا۔ دوسرے دن جب سروں کو نکالنے کا وقت آیا تو اس شامی نے جس نے اکبر کا سر علیحدہ صندوقچے میں بند کیا تھا، جب تالا کھولا تو اکبر کا سر نہیں تھا۔ جب اسے اکبر کا سر نظر نہیں آیا تو پہلے نیزے بردار سے پوچھا کہ کیا تو نے حسین کے اکبر کا سر صندوقچے سے نکالا ہے؟ اس نے کہا چابی تیرے پاس تھی، میں نے تو دیکھا تک نہیں۔ ادھر ادھر تلاش کیا، جب نہ ملا شمر کو اطلاع دی کہ حسین کے فخر یوسف بیٹے کا سر صندوقچے میں نہیں ہے۔ اولاد والو، مجھ گناہگار مولا کے مداح کی دعا ہے، اللہ ہر بے اولاد کو اولاد دے، تمہارے جوانوں کی جوانیاں سلامت رہے، کوئی بوڑھا باپ جوان بیٹے کا لاشا نہ اٹھائے۔ جب شمر کے علم میں آیا کہ اکبر کا سر نہیں ہے صندوقچے میں، اب مجھے معاف کرنا، کسی سے برداشت نہ ہو، اس ظالم نے حسب عادت تازیانہ اٹھایا۔ جہاں سید سجاد زنجیروں کے ساتھ بیٹھے تھے، اس نے بیمار کی کمر پر جہاں تازیہ لگنے کی کوئی جگہ تازیانہ لگنے کی کوئی جگہ باقی نہیں تھی، حضرت بیمار علیہ السلام کی زبان حیات میں یہ فکر موجود ہے کہ اتنے تازیانے لگے کہ آپ کی کمر پر مزید تازیانہ لگنے کی کوئی جگہ باقی نہ رہی۔ اس ظالم نے تازیانہ اٹھایا، جب کمر پر تازیانہ برسایا، دیکھ کر کہتے ہیں میرا جرم کیا ہے؟ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ بطول دعائیں دے رہی ہیں، ہمیشہ بغیر جرم کے مارتے رہے ہو، اب تازیانہ مارنے کا سبب سنو گے؟ یہ ظالم کہتا ہے سجاد تیرے بھائی اکبر کا سر نہیں مل رہا، بتا سر کہاں ہے؟ اللہ اکبر، امام تڑپے، آنکھوں سے خون جاری ہوا، فرمایا میرے بابے کا سر کہاں ہے؟ کھلا صندوقچے میں ہے، فرمایا آؤ میرے ساتھ۔ جب صندوقچے کے قریب آئے، صرف میں آپ کو نہیں سنا رہا، میں روزانہ کہتا ہوں، میں ممبر کی ذمہ داری سے آگاہ ہوں۔ میرے 12ویں آقا آپ پردہ غیبت میں ہیں، آپ سن رہے ہیں کہ میں نے یہی فکر تاریخ میں پڑھے ہیں کہ ادھر سجاد قریب آئے، فرمایا تالا کھولو۔ اب جو تالا کھولا، دیکھنے والوں کی حیرت کی انتہا نہ رہی، اکبر کے لب تھے، حسین کا منہ تھا۔ رو لو رو لو، آج میں منع نہیں کروں گا، آج کسی کو پیٹنے سے نہیں روکوں گا، کیونکہ حسین کہتے ہیں جب کوئی میرے اکبر کے غم میں روتا ہے، بس بیٹا بس بیٹا بس میرا بیٹا بس میرا بیٹا، پکڑ لو اس جوان کو، پکڑ لو۔ ہوئے ہوئے، ذرا حوصلہ، ذرا حوصلہ، ذرا تھوڑا سا حوصلہ۔ اور بیٹا اس طرح نہیں کرتے، میرا چاند آج کیا ہے، آئندہ کبھی ایسے نہ کرنا۔ رونے والوں، عزاداروں، اب جو صندوقچہ کھولا، کھول کر دیکھا
اکبر کے لب تھے، حسین کا منہ تھا، آنکھوں میں آنسو تھے، اس لیے میں آج رونے سے منع نہیں کروں گا۔ آنکھوں میں آنسو تھے، رو رو کے کہہ رہے تھے او میرا لال کل سارا دن ذرا بیٹا حوصلہ، ذرا میرے چاند حوصلہ، ذرا بیٹا حوصلہ۔ ہائے کربلا کے غریبوں، ہائے سیدہ زینب، ہائے ام لیلا، ہائے بی بی سغرا، ہائے حسین، 1400 سال کے بعد تیرے بیٹے کا غم سن کر برداشت نہیں ہو رہا۔ اللہ جانے تو نے اکبر کے سینے سے لے لو لے لو، سانس لے لو، لے لو۔ ایک کا جملہ اور پڑھتا ہوں، سانس لے لو۔ اللہ تم سب کی مرادیں پوری کرے۔ جو رو رہے ہو یا رونے کے لیے بیٹھے ہوئے ہو یا میری مائیں بہنیں بیٹھی ہو، یقین جانو رونے کے عالم میں جتنی دعا مانگ سکتے ہو مانگ لو۔ اس دروازے سے کوئی خالی نہیں جاتا۔ کتنی محبت تھی مولا حسین کو شہزادہ علی اکبر کے ساتھ، جب یہی شہزادہ سینے میں نیزہ کھا کر سنان بن انس ملعون نے 3 دن کے بھوکے پیاسے، اور کچھ تاریخوں میں حسین بن نمیر نے، زیادہ تر نام اسی کا ہے، حسین بن نمیر نے سیدزادے کے سینے میں زور سے نیزہ مارا، نیزے کی انی کمر کے پار سے گزر گئی۔ ہاں اب میں آپ سب سے معافی مانگتا ہوں، جتنے سید غیر سید بیٹھے ہو، خاص طور پر میری مائیں بہنیں جو اپنے بچوں کو دولہا بنانے کے ہمیشہ خواب دیکھتی رہتی ہو، اللہ تمہارے خواب پورے کرے۔ میں آپ سے بھی معافی مانگتا ہوں اگر فکرہ برداشت نہ ہو۔ انفذ بن مرہ ملعون آگے بڑھا، اس نے زہر میں بجھوئی تلوار علی اکبر کے سر سے اگلے حصے سے لے کر پیشانی تک ماری، پیشانی پھٹ گئی۔ ہائے حسین، ہائے اکبر، ہائے حسین۔ پیشانی پھٹ گئی، جیسے پیشانی پھٹی خون جاری ہوا، خون کا فوارہ جاری ہوا۔ حضرت علی اکبر کے دونوں آنکھوں میں جب خون آیا، آپ کی دونوں آنکھیں بند ہو گئی۔ جب آنکھیں بند ہوئی، ہر طرف سے علی اکبر پر تیر برسنے لگے، تلواریں پڑنے لگی۔ جناب علی اکبر گھوڑے کی گردن پر جھک گئے، لجامیں چھٹ گئی، دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں ڈالے۔ جب گھوڑے کی گردن میں ڈالے، تیر اتنے برسے کہ کچھ تیر خود گھوڑے کی آنکھوں میں آ کر لگے۔ اس گھوڑے کو نظر کچھ نہیں آیا، بجائے خیمے کی طرف جانے کے اس کا رخ پھر گیا ظالموں کی طرف۔ جیسے فوج یزیدی میں گھوڑا چلتا گیا، کوئی تلوار مارتا رہا۔ بیٹھ رہو، بیٹھ رہو، بیٹھ جاؤ بیبیوں، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جائے بھائی پر، بیٹھ جا بی بی، بٹھا دو اس بھائی کو، بٹھا اسے، جلدی کرے۔ اللہ اکبر، کس نے آپ کو کہا تھا آپ کھڑی ہو جائیں؟ اللہ اکبر۔ اکبر کی دونوں آنکھوں میں خون ہے، لجامیں چھٹ گئی، دونوں بازو گھوڑے کی گردن میں آ گئے۔ اتنے تیر برسے کہ گھوڑے کی آنکھوں میں تیر لگے۔ تیر کا لگنا تھا، گھوڑے کی آنکھیں بند ہوئی، بجائے خیموں کی طرف جانے کے اکبر کی سواری اشکیا کی طرف گئی۔ اب خود اندازہ لگا لو، جس کے پاس تیر تھا تیر مارا، جس کے پاس تلوار تھی تلوار ماری، جس کے پاس نیزہ تھا نیزہ مارا۔
ہم ذاکر مولوی پڑھتے ہیں، اکبر کو صرف نیزہ لگا، علی اکبر کی لٹی ہوئی جوانی کی قسم ہے، تاریخ کے فکرے ہیں، اربن اربا زین سے زمین پر آنے سے پہلے اکبر کا جسم کئی ٹکڑوں میں تقسیم ہو گیا۔ زمین پر گرتے ہی کہا یا ابتا علیک منی السلام، بابا میرا سلام۔ سلام کا کرنا تھا، زمین کربلا میں زلزلہ آیا۔ حضرت علامہ آیت اللہ جعفر شستری علیہ الرحمہ نے یہ واقعہ لکھا ہے، حضرت علامہ قزوینی نے بھی یہ واقعہ لکھا ہے۔ میں زیادہ دیر نہیں، بس تھوڑی دیر، کیونکہ آج ان بچوں نے جو شبیہ شہزادہ علی اکبر کی بنائی ہے، جو تابوت بنوایا ہے سید سجاد شاہ بخاری، اور میرے ہاتھوں سے اس شبیہ پر انہوں نے تاج رکھوایا ہے۔ حالانکہ کربلا میں جو حسین نے اکبر کو دستار پہنائی، ظالموں نے اسے بھی خون میں رنگین کر دی۔ رو لو اچھی طرح رو لو۔ میں شبیہ برآمد کراؤں گا، آپ کو واسطہ دیتا ہوں حسین کے علی اکبر بیٹے کا، چند قدم پر میں شبیہ رکوا دوں گا۔ کوئی میری ماں بہن بیٹی، کوئی میرا بزرگ بھائی بیٹا آج اپنی جگہ سے کھڑا نہ ہو، 2 منٹ 2.5 منٹ میں شبیہ آپ کے درمیان رکوا دوں گا۔ رونے والوں، عزاداروں، حسین چلے، جیسے حسین چلے۔ علامہ جعفر شستری لکھتے ہیں کہ حسین کے پہنچنے سے پہلے اکبر کو پالنے والی ماں ہے حسین، ہے حسین، ہائے غریبی، ہو بیٹا میری طرف دیکھو، میری طرف دیکھو، اگر رونا نہیں آتا تو میری طرف دیکھو۔ ہائے ہائے زمین پر اکبر تڑپ رہے ہیں، باہیے بے آپ کی طرح۔ حسین کے پہنچنے سے پہلے سیدہ زینب برقعے میں لپٹی ہوئی اکبر کے لاشے تک پہنچی۔ میں یہاں کچھ پڑھتا نہیں، پڑھنا میں نے آگے ہے، یہاں میں آپ سے اتنا پوچھتا چاہتا ہوں، جب حسین بغیر جنگ لڑے اکبر کے لاشے تک نہیں پہنچ سکے تو پردے دار سیدہ زینب اللہ جانے اکبر کے لاشے تک کیسے پہنچی، یہ میں پڑھ نہیں سکتا۔ یہ سامنے میرے ہر طرف دیکھ رہے ہو، یہ سیدہ فاطمہ سلام اللہ علیہ کا صاحب کے روزے کی تشبیہ ہے، شبیہ ہے۔ بی بی میں آپ کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں کہ میں نے کتاب میں پڑھا ہے، اکیلی زینب نہیں نکلی، بی بی ام لیلا۔ بغیر نالین کے برقعے میں لپٹی ہوئی سیدہ زینب کے ساتھ چلی ہے۔ کئی بچے اکبر کا شہادت کی خبر سن کر روتے ہوئے خیمے سے باہر نکلے ہیں، کئی راستے میں مار دیے گئے۔ جیسے سیدہ کا لال اکبر کے لاشے کے قریب پہنچا، تھوڑے فاصلے پر تھے، حسین نے دیکھا کہ اکبر تڑپ رہا ہے۔ تڑپتے اکبر کو دیکھ کر زہرا کا لال منہ کے بل زمین پر آیا۔ حسین پھر اٹھے، پھر گرے، پھر اٹھے، پھر گرے۔ جب حسین نہ چل سکے تو سنو گے، جو 70 80 سال کے میرے بوڑھے بزرگ بیٹھے ہو، کہ حسین کیسے پہنچا اکبر کے لاشے پر زانو بزانو۔ زہرا کا لال زانوؤں کے کوہنیوں اور زانوؤں کے بل چل کر اکبر کے لاشے تک پہنچا۔
جیسے پہنچے حسین کے منہ سے بے ساختہ نکلا، واہ غربتا، ہائے میری غریبی، ہائے میری مظلومیت۔ سیدہ زینب کو حسین نے لیا، خیمے میں پہنچایا، بی بی نے وہاں سے نوحہ پڑھا۔ میں نوحہ نہیں پڑھ رہا، دو فکریں پڑھ رہا ہوں۔ بی بی نے دو فکروں میں کہا نوحہ بہت بڑا ہے۔ بی بی نے رو کر منہ سر پیٹ کر کہا واہ خیا وابنا خیا، ہائے میرا حسین بھیا، ہائے میرے حسین کا اکبر بیٹا۔ تو بی بی نے جب اکبر کا ماتم کیا ہے تو دو نام لیے ہیں، ہائے حسین، ہائے اکبر۔ میرے عزیزوں، میری ماں بہنوں، آج شبی کے بعد جب ماتم اکبر کرنا، بی بی کی سنت پہ عمل کرنا، ہائے حسین، ہائے اکبر، ہائے حسین۔ بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، بیٹھ جاؤ، لے آؤ بابا، اور بیٹا بیٹھ جاؤ، صدقہ علی اکبر کا بیٹھ جاؤ، لے آؤ، لے آؤ، لے آؤ جعفر بیٹا، لے آؤ عباس سامنے لے آؤ۔ بس بس روک دو، بس روک دو، اب میں مصائب نہیں پڑھتا۔ اب دیکھو ذرا رخ پھیر کر اس شبی کی طرف دیکھو، انہوں نے کتنا سجایا ہوا ہے، لیکن ہائے حسین جو اکبر کی لاش کے ٹکڑے اٹھا کے لے آیا، ہائے حسین، ہائے اکبر، ہائے حسین، ہائے اکبر۔